بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر افشاں ہما فرام دا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ. کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹیو پریکٹسز کورس کوڈ 8611 میں آج ہم اپنا یونٹ نمبر 6 شروع کر رہے ہیں. جسٹ ٹو ریوائز اے لٹل بٹ، ہم نے شروع کیا اس کورس کی ڈسکشنز کو اور اس کورس کے ڈائلاگس کو اور لیکچرز کو ود دا تھیم آف کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ میں ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ کس طرح سے مختلف تھیریٹیکل فریم ورک، مختلف آئیڈیولوجیکل بیک گراؤنڈس اور مختلف سوشل سینیریوز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ٹو ڈیولپ آر اون کریٹیکل لینس. ہم چیزوں کو کس طرح سے نارملائز کرتے ہیں یا ہم کس طرح سے اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو صحیح یا غلط تسلیم کرتے ہیں یا ان پہ کویسچن ریز کرتے ہیں. سملرلی جب ایک ٹیچر کلاس روم میں پڑھا رہا ہوتا ہے، جو کانٹینٹ پیش کر رہا ہوتا ہے، تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ مل کے اس کانٹینٹ کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے، اس کانٹینٹ کو مزید اس کی تہہ میں جانے کے لیے اس کے اوپر کویسچنز بلڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر کرٹیک کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ سے اور مزید تحقیق کر کے اس کی تہہ میں جاتے ہیں. اس لینز کے ساتھ ہم نے اس مرر کو اپنی طرف موڑا اور ہم نے ریفلیکشن سیکھا کہ اسی کریٹیکل لینز سے جب ہم اپنے کیے ہوئے کام کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی پریکٹسز کو دیکھتے ہیں اور اپنی پریکٹسز میں امپروومنٹ لے کے آتے ہیں ایز پروفیشنلز، ایز ٹیچرس، تو اس کو ہم ریفلیکٹیو پریکٹس کا نام دیتے ہیں. اور اس میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے مختلف آتھرز کی تھیریز کو بھی دیکھا، ماڈلز کو بھی دیکھا. گبس کے ماڈل میں ہم نے ریفلیکٹیو رائٹنگ سیکھی. آج ہم یونٹ نمبر 6 پہ پہنچے ہیں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بالکل نیکسٹ سٹیپ اور ایک نئے تھیم کے اوپر. کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل ریزننگ کرتے ہوئے، ریفلیکٹیو پریکٹسز کرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں ریسرچ پہ. ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے گیسٹ اسپیکر کو، ڈاکٹر اظہر ممتاز سعدی فرام دا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ. آج ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے تو سر تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ کمنگ ہیئر. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کو ہم نے آج اس لیے مدعو کیا یہاں پر کہ آپ ریسرچ کے کورسز پڑھا بھی رہے ہیں، آپ کی سپرویژن میں بچے ریسرچ کر بھی رہے ہیں. تو ہم بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے. وٹ ڈو یو مین بائی ریسرچ؟ وین وی یوز دا ورڈ ریسرچ تو آپ ہمیں اس کے بارے میں جو بیسک ڈسکرپشن ہے ہمیں وہ سمجھائیے. ریسرچ کا جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ ایک سسٹمیٹک ایکٹیویٹی سے ہے جو ہم جانتے ہیں، چاہے وہ امپیریکل ریسرچ ہو، کوالٹیٹیو ریسرچ ہو. ہر ریسرچ میں یا ہر تحقیق میں ایک پروسیس ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ ہم طے کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے پرابلم ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں کوئی ہائپوتھیسس جسے ہم ریفلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں یا سپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، پھر اس پہ ہم انٹرونشن کر لیتے ہیں. بعض کا جب ایکسپیریمنٹل ریسرچ کرتے ہیں یا ہم لوگوں کی رائے لیتے ہیں، کچھ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں اس اپنے پرسپیکٹیو کے بارے میں، اور پھر اس کو انالائز کر کے کوئی فائنڈنگز نکالتے ہیں یا کوئی آؤٹ کم آتا ہے سامنے، جس کی بنیاد پہ ہم کچھ ریکمنڈیشن کرتے ہیں تاکہ سچویشن کو یا اپنی پریکٹس کو امپروو کیا جا سکے یا کسی بھی پروسیس کو امپروو کیا جا سکے. تو یہ تو جنرل ریسرچ ہے، چاہے سائنٹیفک ریسرچ ہے، چاہے یہ ایک سٹیپ جسے ہم سائنٹیفک میتھڈ کہہ دیتے ہیں، جس میں آبزرویشن، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسز، فائنڈنگز اور اس طرح سے پروسیس. ہم عام زندگی میں بھی ریسرچ کرتے ہیں. ہاں بالکل، ہر وقت ہر بندہ اس کو زندگی میں، روزمرہ زندگی میں ڈیلی بیسز پہ اسے مختلف پرابلم پیش آتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے انفارمل وے میں وہ یہ سارا پروسیس کرتا ہے. رائٹ. سپوز کوئی ایشو بھی ذہن میں آ جائے آپ کے، یا آپ کو کوئی پیش آ جائے، ابھی کوئی مسئلہ پیش ہو کہ نعیم ہمارا نائب کا صد آج کیوں نہیں ہے، یہی بات ہو، تو ہمارے ذہن میں 2-3 خیالات آئیں گے. ہم ان کے بارے میں، یہ خیالات جو ہوں گے یہ ہماری ریفلیکشن ہوگی، ان کے بارے میں ہم معلومات اکٹھی کریں گے کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. جس سے ریلیونٹ ہوگی اس سے ریلیونٹ بندے سے وہ انفارمیشن لیں گے، اور اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم کوئی ڈیسیژن کر لیں گے کہ وہ آج پتہ چلا ہے کہ بیمار ہے اس لیے نہیں. تو یہ ایک پروسیس ہم ہر وقت کرتے ہیں، اور اگر اسے باقاعدہ فارمل وے میں، سسٹمیٹک وے میں کریں تو یہی ہمارا ریسرچ کہلانا شروع کر دیتا ہے. اسے ہم ریسرچ کہیں گے.
ہمارے ٹیچرز کرتے ہیں جو کلاس روم ٹیچرز ہیں؟ یس، وائی ناٹ. ڈو دے ریسرچ؟ ہاں، وائی ناٹ. اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر کرتا ضرور ہے، ڈیلی بیسس پہ کرتا ہے. اس کے بچے نے کام نہیں کیا، 2 دن ایبسنٹ تھا، وہ اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، اس کو اپنا کوئی مفروضہ بناتا ہے، وہ ویریفائی کرتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے. یہ کام سارا دن وہ کرتا ہے، پھر اس کا کوئی حل بھی نکالتا ہے، اس کے والدین کو بلاتا ہے یا انہیں کوئی سجیسٹ کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے. لیکن ہم وہ نہیں جانتا کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں یا میرے پریکٹس میں یہ ہے. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کرٹ لیون نے 1930 میں باقاعدہ اس کو پروسیس کی شکل میں ایجوکیشن میں شامل کیا. تو اس کا نام انہوں نے رکھ لیا ایکشن ریسرچ ان ایجوکیشن. تو پھر یہ فارمل وے میں بھی ہونا شروع ہوگی. ٹیچرز کو یہ سکھایا جانے لگا کہ آپ اپنی کلاس روم پریکٹسز کو امپروو کرنے کے لیے یا کوئی ایڈمنسٹریٹر اپنے انسٹیٹیوشنل لیول پہ اپنی پریکٹسز کو امپروو کرنے کے لیے اس پروسیس میں سے اگر فالو اپ کرے یا اس پروسیس میں سے گزرے تو ہم اسے ایکشن ریسرچ کا نام دے دیتے ہیں. اور اب ایکشن ریسرچ ہوگی کن سے؟ سامنے بھی لوگ ہوگے. تو ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ ایک سوشل چینج کا پروسیس ہے. اچھا، سوشل چینج کا پروسیس. تو اس میں پارٹیسپیٹری وے ہو سکتا ہے، کمیونٹی بیسڈ ایکشن ریسرچ ہو سکتی ہے. دونوں ہی، چاہے انسٹیٹیوشن لیول پہ ہو چاہے کلاس روم پہ، اپنے روزمرہ مسائل کو حل کرنے کے لیے یا کلاس روم لیول پہ جو ایجوکیشنل ایشوز انہیں پیش آتے ہیں ان کو اسی لیول پہ حل کرنے کے لیے وہ جو انٹرونشن کرتے ہیں، جو نان ایکسپیریمنٹل ٹائپ ایک کام ایکسپیریمنٹ کا کرتے ہیں، وہ ہم ان کا ایکشن کہتے ہیں. اور اس کے نام سے، کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ کرنا ہے ٹھیک اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے وجہ سے ہم نے اسے ایکشن ریسرچ نام دیا. اور یہ ٹیچرز آج کل کے تو کورسز میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے ٹیچر کو، اس کی کمپیٹنسی ڈیولپ کی جاتی ہے کہ وہ اپنا جو انفارمل وے میں کام کرتے ہیں اس کو فارمل وے میں کرنا سیکھ جائیں. ٹھیک. جب آپ نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ایک بالکل عام ٹیچر جو ڈیلی روٹین میں کام کر رہا ہوتا ہے، تحقیق تو کر ہی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ریسرچ تو کر ہی رہا ہے، لیکن جب اس کو ایک فارملائز وے میں کرے گا، اس کے بعد آپ نے 1-2 لفظ استعمال کیے جن کو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا فارمل وے میں، دوسرا آپ نے کہا کہ وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور پھر تیسرا آپ نے کہا کہ وہ انٹرونشن کرتا ہے کسی بھی طرح کی. تو فارمل وے آپ نے ہمیں ایکسپلین کر دیا کہ وہ پہلے ایک مفروضہ قائم کرے گا، پھر اس کے بارے میں وہ کوئی نہ کوئی تحقیق کرے گا. جی. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ان ایکشن ریسرچ، ہم ایکشن ریسرچ میں پرابلم کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر اور ایکشن ریسرچ میں پرابلم وہ ہے جو لوکل بیس پہ کلاس روم کے اندر ٹیچر کو پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کئی نوعیت کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیہیویئرل پرابلم بھی ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے ہو سکتے ہیں، کولیگز کے ہو سکتے ہیں، انسٹیٹیوشن میں سب آرڈینیٹس جو ہیں، جو سٹاف ہے اس کے ہو سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کو، ٹیچر کو کلاس روم کے اندر ہو سکتے ہیں. بیہیویئر کے بھی ہو سکتے ہیں. ایک بچہ ہے وہ بہت شرارتی ہے، وہ دوسرے بچوں کو بہت تنگ کرتا ہے، تو اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، وہ کیوں اتنا انوائڈ ہے، وہ بلینگ کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے. اس طرح کے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں. اور لرننگ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں بچوں کے، ان کو بھی اگر وہ ٹیچر اچھا ہے تو وہ پہچانے گا کہ اس بچے کو لرننگ امپروو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے. یہ جو اس کو بچوں کی لرننگ اور کلاس روم ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں ایشوز نظر آتے ہیں، چاہے وہ ان کے بیہیویئر سے ہے، وہ اس کے سامنے آتے ہیں، یہ اس کا پرابلم ہے، آئیڈینٹیفائی ہو گیا. ہاں، اب اس کو وہ پریسائز کرے گا کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے. یہ جو چیز ہوگی، یہ اس کی تھنکنگ پروسیس شروع ہو گیا، ریفلیکشن شروع ہوگی. اسی پرابلم کو وہ کلاس میں دوسرے بچوں پہ بھی سوچے گا، اس پہ بھی سوچے گا، اس کو نہیں ہے، اس کو نہیں ہے. تو پھر وہ ایک اپنا پلان بنا لیتا ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے ٹھیک کر سکتا ہوں. وہ جو پلان بناتا ہے پھر اسے امپلیمنٹ کرتا ہے، جسے ہم امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم اسے ایکشن کہہ دیتے ہیں. تو امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اثر ہوا، اس کے مسئلے میں اسے آسانی ہوئی، یہ سالو کیا، ہوا کہ نہیں ہوا. اس پروسیس کو وہ ایویلیویشن کہہ لیتے ہیں اس میں. اور ایویلیویشن کے بعد پھر ریفلیکشن ہوتی ہے کہ ریزلٹس جو آئے ہیں، اب پھر وہ اپنا پلان چینج کرے گا یا پلان کو ریوائز کرے گا یا پلان کو امپروو کرے گا. اور پھر تو یہ ایک سائیکل
کی طرح چلتا رہتا ہے، رکتی نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایکشن ریسرچ میں ہم کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں دیکھ رہے. بہت ممکن ہے کہ آپ نے ایک انٹرونشن کی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. ہاں، اس کے نتائج میں آپ کا پرابلم سالو ہو گیا یا پرابلم کا کچھ حصہ سالو ہو گیا. یس. اینڈ اسٹل دیر آر سم مور کوسچنز دیئر. صحیح. تو مجھے آپ کی بات میں بالکل وہ ایکو سنائی دیا جو ہم پچھلے 2-3 پروگرامز کے اندر ڈسکس کر رہے تھے کہ ریفلیکٹیو پریکٹس ایک سائیکل ہے. ہاں بالکل، یہ اسی پہ بیس کرتی ہے. ٹھیک، اسی پہ بیس کرتی ہے. اس کو دیکھا نا، اسے کولیبوریٹیو ریسرچ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں. اوکے. اور اسے پارٹیسپیٹری ریسرچ کے، کمیونٹی بیسڈ ریسرچ کے کئی نام ہیں. یہ انڈیویجول کلاس روم میں ٹیچر بیس بھی ہو سکتی ہے، یہ انسٹیٹیوشن میں ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایشو ہو سکتا ہے پہلی انٹرونشن میں نہ حل ہو، اور اکثر نہیں ہوتا، امپروو ہو جاتا ہے. تو اسے مزید امپروو کرنے کے لیے پھر نیا پلان. تو یہ نہ رکنے والا ایک عمل ہے کہ وہ ایک ایکشن کرتا ہے، ایک امپلیمنٹیشن کرتا ہے، پھر ریفلیکشن پہ جاتا ہے، پھر ریفلیکشن کی روشنی میں نیا پلان بناتا ہے، پھر کرتا ہے. تو ایز اے ہول اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ سچویشن جو ہے وہ امپروو ہوتی جاتی ہے. اچھا، اب اگر یہ اس طرح کا ایک سائیکلیکل یا ہم اسپائرل پروسیسز کو کہیں، کیا ٹیچرز اپنی اس طرح کی ریسرچ کو بھی ڈاکیومنٹ کر کے پبلش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا کیا آپ پروسیجر اپنے ہوگا؟ ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اگر وہ ایک بندے کی پریکٹسز کو ٹھیک کرتی ہے تو کئی دوسرے لوگوں کو جو وہ مسئلے پیش آتے ہیں ان کو ایک گائیڈ لائن مل سکتی ہے. تو وہ میرے خیال میں پبلش کر سکتا ہے. لیکن جیسے ہم ایک سائنٹیفک ریسرچ کو یا ایک جنرل ریسرچ کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس لیول کی اس میں فارمیلٹی نہ ہو، سیمپلنگ کے لحاظ سے ہے کہ اور ٹیسٹنگ کے لحاظ سے ہے، ویسے نہ ہو. لیکن اس بندے کی پریکٹسز ہیں، وہ جو دیکھتا ہے اس پہ جو محسوس کرتا ہے، جو سوچتا ہے، اس کو امپروو کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، پھر اس سے جو اسے نتائج سامنے آتے ہیں، ملتے ہیں، وہ شیئر کر سکتا ہے. میرے خیال میں تو پبلش کرنا چاہیے اسے بھی. اور ایسی پبلیکیشن جو ہوں گی، ایسی ریفلیکشن جو ہوں گی، وہ دوسروں کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہیں کہ وہ بغیر اس پروسیس میں گئے ہی بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. تو ٹیچرز میں یہ ہونا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ کالجز اور ایون اسکولز بھی اپنے میگزینز یا وہ پبلش کرتے تھے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ریسرچ کسی ریسرچ جرنل میں پبلش نہ ہو سکتی ہو اپنی اسکوپ کی وجہ سے یا کسی اور، لیکن یہ اسکول میگزینز یا لوکل لیول پہ، لوکل لیول کا ایشو ہے، لوکل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. اس اسکول کے ٹیچرز کو، اس کالج کے یا اس یونیورسٹی میں لوگوں کے اس طرح کے مسائل جو حل ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں تو جنرل ریسرچ کی طرح اسے اہمیت ہونی چاہیے. یہ جنرل ریسرچ میں دیکھیں، جو ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا سیمپل نہیں لے سکتے. کچھ لوگوں کے خیالات لیتے ہیں، ان کی تھنکنگ، ان کی تھاٹس کو لے کے ان کا انالیسس کر کے ہم ایک پرسپیکٹیو ڈیولپ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، پھر دوسرے لوگ اس پہ آگے کام کرتے ہیں. تو جنرل ریسرچ پبلیکیشن ہوتی ہے نا، تو اسی طرح سے اس کو جنرل بھی ہو سکتی ہے، پبلیکیشن جرنلز میں بھی ہو سکتی ہے. ہم اس کو اس کیٹیگری کی فارمل ریسرچ میں نہیں رکھتے جو جنرل ریسرچ میں ہم کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو ریسرچ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی مسئلہ حل ہو اور اس کے حل کے لیے آپ نے جو کوشچن، جو پریکٹسز کی ہیں، وہ آپ شیئر کر دیں دوسروں سے، ڈاکیومنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ دوسرے اس سے آگے چلیں، اسی بات پہ نہ رکے رہیں. یہ مقصد میرے خیال میں ہو سکتی ہے. اور مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایز ٹیچرس یا ایز اسکول ہیڈس جو انٹرونشنس کرتے ہیں، اگر ہم اسی ریفلیکٹیو پریکٹس کے دوران اس کو لٹریچر سے کچھ ریلیٹ کر پائیں بعد میں کہ اچھا ہم نے یہ کر کے دیکھا اور لٹریچر اس کے بارے میں ہمیں کیا کہہ رہا تھا، تو یہ ایک کمپلیٹ ریسرچ بن جاتی ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسے بھی پبلش ہونا چاہیے. جو آپ اپنی پریکٹس کریں گے ایز اے ٹیچر، ان کو آپ ریلیٹ کریں گے نا کہ لٹریچر میں کیا ہو رہا ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں اور کیا ہو رہا ہے، اور میں نے یہ کیا ہے تو یہ رزلٹ آئے ہیں. تو بالکل ہو سکتی ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں تو جس لیول پہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اسکول لیول پہ ہوئی، کلاس روم لیول پہ ہوئی،
اگر ایک بندے نے کلاس روم لیول پہ کسی ایجوکیشنل ایشو کو ایکشن ریسرچ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی تو میرے خیال میں اس ایڈمنسٹریٹر کی ہیڈ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک میٹنگ بلائے اور اس کو کہے کہ بھی آپ اپنی جو ہے نا ریسرچ جو اس لیول پہ اسے ریسرچ ہی کہیں جو اپنی ریسرچ ہے باقیوں کے ساتھ یہاں شیئر کریں تو سارے اس پہ ریفلیکشن بھی کریں گے, سارے ہی کریں گے اور اس پروسیس میں دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا ہاں کہ آپ ڈاکیومنٹیشن اور پبلیکیشن کی طرف تو بعد میں جائیں گے, پہلے اسے آپ شیئر اپنے کروائیں انسٹیٹیوشن میں جو پرابلم آپ نے سالو کیا ہے اس کی شیئرنگ کریں لوگوں بالکل ایسے ہاں تو وہ ایک چھوٹا سا سیمینار بھی ہو سکتا ہے, ایک چھوٹی سی میٹنگ ہو سکتی ہے, سیمینار ہو سکتا ہے تو اس نے کیا ایشو تھا اور کیا حل کیا. اب اس طرح کے ایشوز اسکول میں دوسری کلاسز میں بھی آ رہے ہوں گے تو وہ ٹیچر بغیر مشقت کیے اس سے لرن کر سکتے ہیں اور وہی ایکٹیویٹی یا وہی جو ایکشن ہے اسے ریپلے کر سکتے ہیں اپنے کلاس روم میں. جب یہ ٹیچرز اپنی ایکشن ریسرچ کر رہے ہوں کیا اس وقت بھی یہ ٹیم کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں, یعنی ضروری کیوں نہیں یہ ریسرچر بھی کچھ کولیگز مل کے بھی کر سکتے ہیں, ٹیم ورک بھی ہو سکتا ہے, انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے تو ایکشن ریسرچ میں ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ اچھا میں بالکل اکیلا ہوں. ایک جنرل ایشو ہے نہیں, ایک جنرل ایشو ہے اسکول میں ایبسینٹیزم کا اسٹوڈنٹس کی, تو وہ ہر کلاس میں ہی ہوگا نا. تو اگر کلاس کے مختلف ٹیچرز مل کے بیٹھ کے کوئی پلان بناتے ہیں کہ ہم یہ پلان اس پہ عمل کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کولیبوریٹو, اسی کو تو کولیبوریشن کہتے ہیں. اوکے تو وہ اچھا وہ جو آپ نے کہا کہ یہ کولیبریٹو ریسرچ ہے تو وہ اس لحاظ سے ہے نا, جب یہ ٹیم بھی ہو سکتی ہے ٹیچرز مل کے اور وہ ایک پلان بنائیں اور اپنے اپنی کلاس میں اس پلان کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے, پھر جو وہ اس پہ رزلٹ اپنی اپنی کلاس میں دیکھیں گے ان پہ ریفلیکشن ہوگی تو وہ پورے اسکول کی ریسرچ ہو گئی اور پورے اسکول کا ایک جنرل ایشو حل ہو سکتا ہے جب وہ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ. جب آپ لفظ استعمال کر رہے تھے جنرل ریسرچ تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا اگر آخر میں یہ بتا دیں کہ اچھا یہ تو ایکشن ریسرچ ہے, ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ ایکشن اورینٹیڈ ہے, کلاس روم یا اسکول بیسڈ یا کمیونٹی لیول تک, تو جنرل ریسرچ میں اور کیا کون سی ریسرچ یہ شامل ہے؟ جو لفظ میں نے جنرل استعمال کیا نا اس سے ریلیونٹ ہماری ایک بڑی اہم ٹرم ہے جنرلائزبلٹی ان ریسرچ. تو جو ایکشن ریسرچ اور جنرل ریسرچ میں فرق ہے وہ مینلی یہ ہے کہ یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, ایک خاص ایشو پہ خاص کانٹیکسٹ میں. جنرلائز نہیں کرتے ہم, ہو جو سکتی ہے بعض ایشوز میں ہو سکتی ہے لیکن موسٹلی یہ جنرلائز. ایک بچے کا ایشو ہے کہ وہ کلاس میں تنگ کرتا ہے, اب ہو نہیں سکتا کہ سب کا ایشو اور اس کو ہم سب پہ لاگو کر دیں اور اسی ایکشن کو یا اسی جو ہمارا انٹرونشن ہے اس کو لاگو کریں. جنرل ریسرچ عام طور پہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم سیمپل کا خیال رکھتے ہیں, لوگوں کا کس پاپولیشن کے لیے کن لوگوں کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس کے رزلٹ ان سب پہ جنرلائز ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکے. اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں جب تو کہتے ہیں کہ آپ کا سیمپل ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے. کیوں بھائی, کیوں ہونا چاہیے؟ میں نے ٹیچرز میں کرنی ہے, میں نے یہاں سے 10 ٹیچر لیے کر لی تو بس ریسرچ ہو گئی. تو ہم کہیں گے کہ یہ پنجاب میں تو ٹیچرز کی کنڈیشن اور ہے, اسکول کے انوائرمنٹ اور ہے, ان کی فیسلٹی اور ہے, تو ان سے بھی لو ان پہ جنرلائز. تو یہ میرے خیال میں جنرل اور ایکشن ریسرچ میں فرق ہے. ایکشن ریسرچ لوکل ہے, لوکل چاہے انسٹیٹیوشن بیس پہ ہو چاہے کلاس روم بیس پہ ہو. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسی کو لٹریچر میں بعض جگہوں پہ پریکٹیشنرز ریسرچ بالکل اسی کو پریکٹیشنر ریسرچ, ایکشن ریسرچ کا ہی نام ہے یہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اس تمام ڈسکشن سے اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح ہمیں ایگزامپلس دے کے یہ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی پیسز میں ہمیں بتا دیا, مجھے یہ لگتا ہے کہ دس از ویری کلیئر کہ یہ جو پریکٹیشنرز ریسرچ ہے, جب ڈاکٹر صاحب بات بھی کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹرز اکثر آپ نے ڈاکٹرز کو دیکھا ہوگا وہ اپنے ہر پیشنٹ سے جو ڈیٹا لیتے ہیں, ڈاکٹرز جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے وہ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپس میں اور اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے پریکٹیشنرز ریسرچ میں سب سے زیادہ ایکٹیو ڈاکٹرز نظر آتے ہیں. اسی ایگزامپل کو لے کے جب ہم کلاس روم ٹیچنگ میں آتے ہیں تو یس ہمارے پاس ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہوتا ہے, کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے, کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے جس کے اوپر ہم بھی ایک مکمل ریسرچ کا پروسیس کر ڈالتے ہیں لیکن شاید ہم اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے. جاپان میں کی اسٹڈیز کے بارے میں ہم نے سنا, وہ ان کو لیسن اسٹڈیز کہتے ہیں.
اور باقاعدہ 2-3 ٹیچرز وہی جیسے آپ نے کہا وہ اگر ایک ہی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں یا ایک ہی لیول پہ پڑھا رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کلاس روم میں بیٹھ کے بھی لیسن اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی اس کے لیسن کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر وہ ٹیچرز بیٹھ کے اکٹھے ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایکشن ریسرچ ہی کی چھوٹی چھوٹی فارمز ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ اوپننگ ڈسکشن ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت افیکٹو رہے گی. ہو سکتا ہے اسی کورس کے دوران یا آئندہ کسی کورس کے دوران ہم آپ کو پھر دعوت دیں گے، اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگلے چند پروگرام میں بھی ہم ایکشن ریسرچ پہ مزید ڈیٹیل سے اسٹیپ وائز کیسے پروسیس کرتے ہیں اس پہ بات کریں گے، اس کو کیسے شیئر کرتے ہیں، اس کو کیسے پبلش کر سکتے ہیں. انہی ڈیٹیلز کے ساتھ آئندہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.